اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر۔ ہماری بات چل رہی تھی من رعایا بقراءۃ القرآن و تأکل به او فخر به، دکھاوے کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس لیے تاکہ اسے کچھ کھانے کو ملے یا اس پر فخر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5058 کا جو نوٹ ہے وہ اس طرح ہے: سوفار تیر کا وہ مقام جو چلہ سے لگایا جاتا ہے۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے، راوی کو شک ہے کہ آپ نے سوفار کا ذکر کیا یا نہیں۔ معنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تیر شکار کو لگتے ہی باہر نکل جاتا ہے، وہی حال ان لوگوں کا ہوگا کہ اسلام میں آتے ہی باہر ہو جائیں گے، اور جس طرح تیر میں شکار کے خون وغیرہ کا بھی کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا، وہی حال ان کی تلاوت کا ہوگا۔ مراد ان سے خوارج ہیں جنہوں نے خلیفہ برحق حضرت علی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ظاہر میں بڑی دینداری کا دم بھرتے تھے، لیکن دل میں ذرا بھی نور ایمان نہ تھا۔ انہی کے بارے میں اس حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو بے محل آیات قرآنی کا استعمال کر کے امت کے مسلمہ مسائل کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں، اور وہ در حقیقت اس حدیث کے مصداق ہیں۔ حدیث نمبر 5059، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، میٹھے لیموں کی سی ہے جس کا مزہ بہت لذت دار اور خوشبو بھی ہے، اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی ہے جس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن خوشبو کے بغیر، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو اچھی تو ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ لفظ مر ہے یا خبیث، اور اس کی بو خراب ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی۔ باب اقرؤوا القرآن من تفلت قلوبکم، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگا رہے۔ حدیث نمبر 5060، جندب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ حدیث نمبر 5061، جندب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل ملے جلے یا اس کے ساتھ لگے رہیں، جب اختلاف اور جھگڑا کرنے لگو تو اٹھ کھڑے ہو، قرآن مجید کا پڑھنا موقوف کر دو۔ حدیث نمبر 5062،
عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو ایک آیت پڑھتے سنا، ان کا نام ابی بن کعب تھا۔ وہی آیت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی۔ ابن مسعود نے کہا کہ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم دونوں صحیح ہو، اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھو۔ میرا غبان غالب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اختلاف و نزاع نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں نے اختلاف کیا اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اختلاف و نزاع سے قرآن و حدیث میں جس قدر روکا گیا ہے، صد افسوس کی مسلمانوں نے اسی قدر باہمی اختلاف و نزاعات کو فروغ دیا ہے اور اپنایا ہے۔ مسلمان گروہ در گروہ اس قدر تقسیم ہو رہے ہیں کہ تفصیل کے لیے دفاتر کی ضرورت ہے۔ خود اہل اسلام میں کتنے فرقے بن گئے ہیں اور فرقوں میں پھر فرقے ہی پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اس 14ویں صدی کے خاتمے پر مسلمانوں کو سمجھ دے کہ وہ اپنے باہمی اختلاف کو ختم کر دیں اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ پر سارے کلمہ کو متحد ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ کتاب النکاح، شادی بیاہ کے مسائل کا بیان۔ باب الترغیب فی النکاح، نکاح کے سلسلے میں ترغیب اور رغبت دلانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم کو جو عورتیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، سورہ نساء آیت نمبر 3۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ 3 اصحاب نبی اکرم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے، اور یہ جو 3 حضرات تھے علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عثمان بن مظعون تھے۔ جب انہیں حضور اکرم کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات میں نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا، کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی رات میں یہ نماز تہجد کی ہے، اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کے لانے سے محدث کی غرض نکاح کی اہمیت بتلانا ہے کہ نکاح اسلام میں سخت ضروری عمل ہے۔ ساتھ ہی اسی حدیث سے حقیقت اسلام پر بھی روشنی پڑتی ہے، جس سے ادیان عالم کے مقابلہ پر اسلام کا دین فطرت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام دین و دنیا و دین ہر دو کی تعمیر چاہتا ہے۔ وہ غلط رہبانیت اور غلط طور پر ترک دنیا کا قائل نہیں ہے۔ ایک عالمگیر آخری دین کے لیے انہی اوصاف کا ہونا لازمی تھا اور لابدی تھا۔ اسی لیے اسے ناسخ ادیان قرار دے کر بنی نوع انسان کا آخری دین قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5064،
عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کے متعلق پوچھا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے 3 سے 4 سے، لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملکیت میں ہو اس سے اس صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کر سکو گے۔ عائشہ نے کہا، بھانجے، آیت میں ایسی یتیم مالدار لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو، وہ لڑکی کے مال اور اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو اور اس سے معمولی مہر پر شادی کرنا چاہتا ہو، تو ایسے شخص کو اس آیت میں ایسی لڑکی سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو اور پورا مہر ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اجازت ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی پرورش میں یتیم لڑکیوں کے سوا دوسری لڑکیوں سے شادی کر لیں۔ یعنی اس آیت میں جو فرمایا، اگر تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، تو عروہ نے اس کا مطلب پوچھا کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرنے کا کیا مطلب ہے، اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم میں یعنی جزا کو شرط فَإِنْ خِفْتُم سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیت سورہ نساء میں ہے اور یہ آیت اس صورت کی تفسیر میں ہی گزر چکی ہے۔ عروہ کے جواب میں حضرت عائشہ نے یہ تقریر فرمائی جو حدیث میں مذکور ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بیان، تم میں سے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نظر نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ اور کیا ایسا شخص بھی نکاح کر سکتا ہے جس سے اس کی حاجت اور ضرورت نہ ہو؟ حدیث نمبر 5065۔ علقمہ بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تھا، ان سے حضرت عثمان نے مینا میں ملاقات کی اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ سے ایک کام ہے۔ پھر وہ دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا، عبد الرحمن، کیا آپ منظور کریں گے کہ ہم آپ کا نکاح کسی کنواری لڑکی سے کر دیں جو آپ کو گزرے ہوئے ایام یاد دلا دے؟ چونکہ حضرت عبداللہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، علقمہ۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا یہ مشورہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی خواہشات نفس کو توڑ دے گا۔ خسی ہونے سے بہتر اور افضل ہے کہ روزہ رکھ کر شہوت کو کم کیا جائے۔ خسی ہونے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ باب من لم یستطع الباءۃ فلیصم۔ جو نکاح کرنے کی بوجہ غربت کے طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5066۔ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا، کہا میں علقمہ اور اسود کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے کہا،
کہ ہم نبی اکرم کے زمانہ میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں جس سے بھی نکاح کرنے کی مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی کر رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت حکومت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ باب و کثرت النساء، بیک وقت کئی بیویاں رکھنے کا بیان۔ کئی عورتوں سے یعنی 4 تک کی تعداد مراد ہے۔ اس کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہے کہ سب کے حقوق ادا کیے جائیں، ورنہ صرف ایک ہی کی اجازت ہے۔ طلاق یا موت کی صورت میں حسب موقع جتنی عورتیں بھی نکاح میں آئیں ان پر پابندی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5067، عطا بن ابی رباح نے روایت کیا کہ ہم حضرت ابن عباس کے ساتھ ام المومنین میمونہ کے جنازہ میں شریک تھے۔ ابن عباس نے کہا، یہ نبی کریم کی زوجہ مطہرہ ہیں، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو زور زور سے حرکت نہ دینا، بلکہ آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ جنازہ کو لے کر چلنا۔ نبی کریم کے پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ 8 کے لیے تو آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، لیکن ایک کی باری نہیں تھی۔ حدیث نمبر 5068، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ حدیث نمبر 5059، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے دریافت فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص جو تھے ان کی بہت سی بیویاں تھیں۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی عورتیں خوبصورت ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں اور زیادہ ہیں۔ حد شرعی کے اندر بیک وقت 4 عورتیں رکھی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ ان میں انصاف کیا جا سکے۔ بشرطے کہ انصاف کیا جا سکے، ورنہ صرف ایک ہی بیوی ہونی چاہیے۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے، اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی عورتیں بہت ہیں، جن کا مطلب حد شرعی کے اندر ہے، اور ایک مرد کو اگر ضرورت ہو اور وہ انصاف کے ساتھ سب کی دلجوئی کر سکے اور حق کے قرآن ادا کر سکے تو صرف 4 عورتوں کی اجازت ہے۔ 4 سے زائد بیک وقت نکاح میں رکھنا اسلام میں قطعاً مقدم ہے، بلکہ قرآن مجید نے صاف اعلان کیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَوَاحِدًا، اگر تم کو ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو بس صرف ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، اس عورت میں ایک سے زیادہ ہرگز نہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصہ میں بیک وقت اپنے گھر میں 9 بیویاں رکھی تھیں۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس سے کوئی یہ سمجھے کہ آپ کی نیت شہوت رانی یا عیاشی کی تھی تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ عین عالم شباب میں آپ نے صرف ایک بوڑھی عورت حضرت خدیجہ پر قناعت کی تھی۔ اخیر عمر میں 9 بیویاں رکھنے میں
دینی و دنیاوی بہت سے مسائل تھے جن کی تفصیل ملاحظہ کرنے کے شائقین اس مقام پر شرح وحیدی کا مطالعہ فرمائیں۔ 9 کی تعداد میں کئی بوڑھی عورتیں تھیں جن کو محض ملی مفاد کے تحت آپ نے نکاح میں قبول فرما لیا تھا۔ باب من ہاجر او عمل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی، جس نے کسی عورت سے شادی کی نیت سے ہجرت کی ہو یا کسی اور نیک کام کی نیت کی ہو تو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ حدیث نمبر 5070۔ عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے، اس لیے جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی نیت سے یا کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی اس نے ہجرت کی تھی۔ باب تزویج المعسر الذی معہ القرآن والاسلام، ایسے تنگ دست کی شادی کرانا جس کے پاس صرف قرآن مجید اور اسلام ہے۔ اس باب میں حضرت سہیل بن سعد سے بھی ایک حدیث نبی اکرم سے مروی ہے۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم اپنے آپ کو کیوں خسی کیوں نہ کر لیں؟ آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ باب قول الرجل لاخیہ انظر ای زوجتی شئت حتی انزل لک عنہا۔ آج کل کی نسبندی بھی خاصا ہونا ضروری ہے، جو مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ باب قول الرجل لاخیہ انظر ای زوجتی شئت حتی انزل لک عنہا، کسی شخص کا اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ تم میری جس بیوی کو بھی پسند کرو میں اسے تمہارے لیے طلاق دے دوں گا۔ حدیث نمبر 5072۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع کے درمیان چارہ کرایا۔ سعد انصاری کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ وہ ان کے اہل اور بیوی مال سے آدھے لے لیں، اور اس پر عبد الرحمن نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت دے، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ بازار گئے اور یہاں آپ نے کچھ پنیر اور کچھ گھی کی تجارت کی اور نفع کمایا۔ چند دنوں کے بعد ان پر زعفران کی زردی لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا انہیں مہر میں کیا دیا؟ 1 گٹھلی برابر سونا۔ تو انہوں نے کہا 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ آپ نے فرمایا پھر ولیمہ کرو، گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ولیمہ سنت نبویہ ہے جو عورت سے ملاپ کے بعد کیا جانا چاہیے، مگر افسوس کہ آج کل مسلمانوں نے عام طور پر الا ماشاءاللہ اسے بھی ترک کر دیا۔ زردی لگنے کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کی خوشبو میں زعفران پڑتا تھا۔
اس وجہ سے وہ رنگ دار ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کے خوشبو میں رنگ نہ ہو، عورتوں کی خوشبو میں تیز بو ہو۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعد نکاح جب دلہن سے اختلاط کیا تو زوجہ کی خوشبو کہیں ان کے کپڑے میں لگ گئی۔ یہ نہیں کہ قصداً زعفران لگایا ہو، جس سے مردوں کے حق میں نہیں ہے، اور دولہا کو کیسری لباس پہنانے کا جو دستور محض بت پرستی اقوام میں ہے، عرب میں جام و نشان بھی نہ تھے، بس وہی زعفران رنگ و بو جو دلہن کے کپڑوں سے ان کے کپڑوں کو لگ جایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ولیمہ کرنے کا حکم دیا کہ دولہا کو ولیمہ کی دعوت کرنا سنت ہے، مگر صد افسوس کہ بیشتر مسلمانوں سے یہ سنت بھی متروک ہوتی جا رہی ہے، اور بیاہ شادی میں قسم قسم کی شرکیہ بدعیہ شکلیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ باب ما یکرہ من التبتل، عورتوں سے الگ رہنے اور خسی ہونے کا بیان۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل، عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے تو ہم ضرور خسی ہو جاتے۔ حدیث نمبر 5074۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کو عورت سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر نبی اکرم انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی اپنے آپ کو خسی کر لیتے۔ حدیث نمبر 5075۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے، اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا، ہم اپنے کو خسی کیوں نہ کرا لیں؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا، پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت کے لیے نکاح کر لیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے متعلق زنا کا خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن کر خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی، لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ سے بارہ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر قلم کر دیا جاتا ہے، قلم خشک ہو جاتا ہے، خواہ اب تم خسی ہو جاؤ یا نہ ہو۔ باب و نکاح الابکار، کنواریوں سے نکاح کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5077۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول فرمائیے، اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں،
اور ایک درخت ایسا ہو جس میں کسی بھی نے نہ کھایا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ ان درختوں میں کس درخت پر چڑھائیں گے؟ حضرت نے فرمایا درخت میں جس میں سے اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا نہیں گیا ہے۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ رسول اللہ نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ حدیث نمبر 5078 عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم دکھائی گئی، ایک شخص یعنی جبریل تمہاری صورت حریر کے ایک ٹکڑے سے میں اٹھائے ہوئے ہے اور کہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ میں نے جب اس کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھی۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ضرور اسے پورا کر دے گا۔ باب و تزویج السیبات، بیوہ عورتوں کا بیان۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہنیں نکاح کے لیے میرے پاس مت پیش کیا کرو۔ حدیث نمبر 5089 جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے۔ میں اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں میرے پیچھے ایک سوار مجھ سے آ کر ملا اور اپنا نیزہ میرے اونٹ کو چبھو دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا کہ کسی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ حضرت نے دریافت کیا جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا بیوہ سے۔ حضرت نے اس پر فرمایا کسی کنواری سے کیوں نہ شکی، تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیل کود کرتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ تب داخل ہونا، تاکہ پریشان بالوں والی کنگھا کرے اور جن کے شوہر کا وجود نہیں تھا وہ اپنے بال صاف کر لیں۔ حدیث نمبر 5080 جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کس سے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا ایک بیوہ عورت سے۔ آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی، تاکہ اس کے ساتھ تم کھیل کود کرو۔ محارب نے کہا پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ عمرو بن دینار سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر سے سنا ہے، مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی، تاکہ تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیل کود کرتی۔ باب و تزویج الصغار من الکبار، کم عمر لڑکی سے زیادہ عمر والے مرد کی شادی کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کے لیے ابو بکر کو پیغام بھیجا۔ ابو بکر نے حضرت سے عرض کیا میں آپ کا بھائی ہوں تو عائشہ سے کیسے نکاح کریں گے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے رشتہ سے تم میرے بھائی ہو اور عائشہ میرے لیے حلال ہے۔ باب الی من ينكح ای النساء خیر وما يستحب ان يتخير لنطفه من غیر ایجاب۔ کس طرح کی عورت سے نکاح کیا جائے اور کون سی عورت بہتر ہے، اور مرد کے لیے اچھی عورت کو اپنی نسل کے لیے بیوی بنانا بہتر ہے مگر واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5082۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورت ہے، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب میں اس کی بہت نگہبان و نگراں ثابت ہوتی ہے۔ باب اتخاذ السراری ومن اعتق جاریۃ ثم تزودها۔ لوڈیوں کا رکھنا کیسا ہے اور اس شخص کا ثواب جس نے اپنی لوڈیوں کو آزاد کیا پھر اس سے شادی کر لی۔ عبداللہ بن قیس اور ابو موسیٰ اشعری ان لوگوں نے ان سے شادی کر لی تھی۔ باب 5083۔ اور یہاں پر ابو بردہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے اور خوب اچھی تعلیم دے، اسے ادب سکھائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ اور اہل کتاب میں سے جو شخص بھی اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو اور مجھ پر ایمان لائے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، اور جو غلام اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ عامر شعبی نے کہا کہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے اسے سیکھ لو۔ اس سے طالب علموں کو اس حدیث سے کم کے لیے مدینہ تک سفر کرنا پڑا، اور بیان کیا ابو حسین نے، اس نے ابو بردہ سے، اس نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس شخص نے باندی کو نکاح کرنے کے لیے آزاد کر دیا اور یہی آزادی اس کا مہر ٹھہری۔ حدیث نمبر 5084۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے 3 مرتبہ کے سوا کبھی جھوٹ بات نہیں نکلی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھیں۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے سارہ کو اپنی بہن کہا، یعنی دینی بہن۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ کو ہاجر کو دے دیا۔ بی بی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہاتھ کو روک دیا ہے اور ہاجر کو میری خدمت کے لیے بھیجوایا۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو، یعنی عرب والو، یہی ہاجرہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت ہاجرہ اس بادشاہ کی لڑکی تھی۔ اس نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کی کرامات کو دیکھا اور ایک معزز روحانی گھرانہ دیکھ کر اپنی اور بیٹی کی سعادت مندی تصور کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو اس گھرانہ کی عزت کے پیش نظر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حرم میں داخل کر دیا۔ حضرت حاجرہ کو لونڈی کہا گیا ہے۔ یہ شاہی خاندان کی بیٹی تھی جس کی قسمت اسماعیل بننے کی سعادت ازل سے مرقوم تھی۔ جن 3 باتوں کو جھوٹ کہا گیا ہے وہ حقیقت میں جھوٹ نہ تھیں، اور حضرت سارہ کو بہن کہنا دین توحید کی بنا پر آپ نے کہا تھا، کیونکہ دین کی بنا پر ہر مرد اور عورت بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ کفار اس کو بھی اپنے ساتھ اپنے تہوار میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوں، یہ بھی چھوٹ نہ تھا، اس لیے کہ ان کافروں کی حرکات بد دیکھ کر آپ بہت دکھی تھے، اس لیے آپ نے اپنے کو بیمار کہا۔ تیسرا موقع آپ کی بت شکنی کا تھا، جب کہ آپ نے بطور استفہام اس کو بڑے بت کی طرف منسوب کیا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک قیام کیا، اور یہیں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حوی کے ساتھ خلوت کی۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کی مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس دعوت ولیمہ میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا، دسترخوان بچھانے کا حکم ہوا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ حضرت صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا لونڈی کی حیثیت سے آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے؟ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کا انتظام فرمائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر ان کے لیے پردہ کا اہتمام نہ کریں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ ڈالا تاکہ لوگوں کی وہ نظریں نہ آئیں اور لوگوں کی نظریں نہ پڑیں۔ باب من جعل عتق الامۃ صدقہ، جس نے لونڈی کی آزادی کو اس کا مہر قرار دیا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ صفیہ بنت حوی جو جنگ خیبر میں خراب ہوئی تھیں، گرفتار ہوئی تھیں، آپ نے ان کو آزاد فرما کر اپنے ازواج میں داخل فرما لیا تھا۔ امام ابو یوسف محمد اور ثوری رضی اللہ عنہم اور حنابلہ اور اہل حدیث کا یہی موقف ہے کہ لونڈی کی آزادی یہی اس کا مہر ہے، اور حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کا خاصہ تھا اور کسی کو ایسا کرنا درست نہیں۔ اہل حدیث کی دلیل حضرت انس کی دلیل ہے، اس میں صاف یہ ہے کہ حضرت آزادی ہی مہر ہے، آزادی ہی مہر ہے۔ شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کو دوسرے مہر کا علم نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے علم کی نفی کی، نہ اصل مہر کی۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ طبرانی اور ابو شیخ نے خود صفیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میری آزادی ہی میرا مہر قرار پائی۔ دلائل کے لحاظ سے یہی مسلک راجح ہے۔ باب و تزویج الموسر، مفلس کا نکاح کرانا درست ہے۔
جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے اگر وہ، اور قوسین میں ہے دولہا دلہن، اگر وہ دولہا دلہن نادار ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ حدیث نمبر 5077، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ راوی نے بیان کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے نظر نیچی کر لی اور اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو دیکھتی وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ، اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس مہر کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دیکھو ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آئے اور عرض کیا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیکھ، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آ۔ وہ گئے اور واپس آئے، واپس آ کر کے کہا اللہ کی قسم میرے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میرے پاس یہ تہبند ہے، خاتون کو اس میں سے آدھا دے دیجئے۔ یہ حضرت سہل بن سعد نے روایت کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اس تہبند کا کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنو گے تو ان کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر وہ پہن لے گی تو تمہارے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ جب کھڑے ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ حضرت نے انہیں بلوایا، جب وہ آئے تو آپ نے دریافت فرمایا تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ، میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اور ان صورتوں کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہے۔ تمہارا مہر بھی یہی ہے کہ تم اس کو وہ صورتیں جو تم کو یاد ہیں ان کو یاد کرا دینا۔ نسائی اور ابو داؤد کی روایت میں سورہ بقرہ اس کے پاس والی سورت آل عمران کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کو 20 آیتیں سکھلا دے، وہ تیری بیوی ہے۔ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، اور حنفیہ نے برخلاف ان احادیث صحیحہ کے یہ حکم سمجھ لیا ہے کہ تعلیم دعوت میں مہر نہیں، اور کہتے ہیں ان تبتغوا باموالکم۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کو بھی مالدار قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ قرآن کو تم جانتے تھے اور تم پڑھتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔